ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ریڈنگ جو ہے یہ ایریز، سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے میں کرنے جا رہی ہوں، جو کہ ہم دیکھیں گے کہ جو مہینہ ہے جنوری کا اور فرسٹ منتھ ہے 2021 کا، تو ایریز، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے اس میں کیا میسیجز ہیں۔ اگر آپ ایک کراس واچر کے طور پہ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں ریلیونٹ میسیج ہو سکتا ہے، اسپیشلی اگر آپ کسی ایریز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ انرجیز جو ہیں وہ وائس ورسا بھی ہو سکتی ہیں۔ سو یہاں پہ کرنٹلی سچویشن جو ہے وہ کچھ عرصے کی اس قسم کی پریشانی، مشکل نظر آ رہی ہے، جہاں پہ باوجود بات چیت کرنے کے، باوجود کوشش کرنے کے، کچھ معاملات اس قسم کے رہے کہ سچویشن جو ہے وہ کسی طرح سے سولو نہیں ہو سکی، وہ حل نہیں ہو سکی۔ چونکہ بہت حد تک کارڈز جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں یا تو پیسوں کا متعلق معاملہ ہے جو کہ انوالو ہے، یا پھر آپ کے یہ خاندانی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی لو ریلیشن شپ کی بات یہاں نظر نہیں آ رہی مجھے۔ ایسا کچھ ہے معاملہ جس میں یا تو فیملی بھی انوالو ہے، یا پھر یہ معاملہ جو ہے کسی ایک میرڈ کپل کے درمیان میں ہے، جہاں پہ کسی ایک دو لوگوں میں سے کوئی ایک جو ہے اس نے بہت زیادہ کوشش کی ہے چیزوں کو سیٹل کرنے کی، اسی جس جگہ پہ خرابی ہوئی ہے اسی مقام پہ رک کے معاملات کو حل کرنے کی، لیکن یا تو ایریز سے یہ سچویشن سنبھالی نہیں گئی ہے اور معاملہ حل نہیں ہوا ہے، یا پھر مطلب یا تو آپ نے یہ اپرچونٹی مس کر دی ہے، آپ اچھے طریقے سے اس کو استعمال نہیں کر سکے، یا پھر دوسرا پرسن جو ہے وہ بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہے یا سٹبن ہے، یا یہ کہہ لیں کہ آپ نے جو چیزیں جس طرح سے حل کرنے کی کوشش کی ہے وہ ان کو پسند نہیں آئی ہیں اور معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ نہیں سکے ہیں۔ اس ٹائم کے اوپر آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ میں نے جتنی کوشش کرنی تھی، میں نے جتنی نیگوشیشن کرنی تھی، میں نے جتنے پاپڑ بیلنے تھے میں نے سب کر لیے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور موجود ہے جو کہ کلیئر نہیں ہو سکی آپ دونوں کے درمیان میں۔ اب چاہے یہ پیسوں کا معاملہ ہے یا چاہے یہ فیملی کا معاملہ ہے، اور ایک جھوٹ اور دھوکہ یا یہ کہہ لو کہ معاملات میں خرابی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ اب جب کہ جنوری کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ بالآخر ایریز جو ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ نکالا ہے اس سچویشن میں سے باہر آنے کا، اور وہ آہستہ آہستہ گریجولی بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ چیزوں کو، معاملات کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ معاملات کا مطلب یہ ہوگا کہ جن کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے یا جن کے ساتھ مسائل ہیں وہ معاملات حل ہو جائیں گے اور آپ لوگ ہنسی خوشی رہنے لگ پڑیں گے؟ یہ مجھے نہیں لگ رہا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملات اس طرح سے سیٹل ہوں گے کہ جب سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ اپنی پوزیشن کے اوپر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ ایریز جو ہیں وہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں اور وہ چیزوں کو خراب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ تقریباً 2 سالوں سے چل رہے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فیملی کا معاملہ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے اس معاملے کی وجہ جو ہے وہ پیسوں کی کمی ہو۔ ٹھیک ہے، پیسے نہیں ہیں انف، بہت زیادہ ضروریات پوری کرنے کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے پھر فیملی میں ڈسٹربنس آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، سب سے زیادہ جو پریشر نظر آ رہا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ نروز کے اوپر نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ سوچیں ہیں، بہت زیادہ نروز کے اوپر پریشر ہے، اور معاملات جو ہیں وہ بالکل بگڑتے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک اس معاملے کے اینڈ کا تعلق ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب بات جو ہے جب تک کمپلیٹلی تعلق، ریلیشن شپ ختم نہیں ہو جائے گا تب تک یہ معاملہ جو ہے مزید خراب ہی ہوتا رہے گا۔ یعنی کہ اگر یہ ایک فیملی کا معاملہ ہے یا کمیٹڈ ریلیشن شپ کی بات ہے، گھر، بیوی، میاں، بچوں کی بات ہے، تو جب تک
تعلق ختم نہیں ہو جائے گا، ریلیشن شپ ڈائیورس پہ بات نہیں چلی جائے گی، تب تک یہ جھگڑا جو ہے اپنی جگہ پہ موجود رہے گا۔ اور مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک اگر وربلی بات ہو سکتی ہے تعلق رشتہ ناطہ ختم کرنے کی، یا پھر آپ لوگ جو ہیں وہ اس ڈائریکشن میں ضرور موو کر سکتے ہیں، ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے ساتھ نہیں رہا جا سکتا، اور اس ٹائپ کی سب باتیں۔ جو باقی معاملات یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ جتنی بھی صبر اور ہمت اور برداشت کریں گے، یا جتنا ہی پرسکون انداز میں معاملات کو چلانے کی کوشش کریں گے، چیزیں جو ہیں وہ اتنی ہی بہتر رہیں گی۔ ادروائز بہت زیادہ فلکچویشن نظر آ رہی ہے، بہت لڑائی جھگڑا ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، اور بہت تند و تیز قسم کے جملے اور معاملات جو ہیں وہ بالکل کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن کوئی بھی بات ابھی تک یہاں پہ فکس نہیں ہوئی ہے، اور جب یہ ریلیشن شپ ختم ہو رہا ہوگا تو بھی سڈنلی ایک دم سے مختلف باتیں سامنے آئیں گی، اور پھر ایک جیسے سمندر میں طوفان آتا ہے اس قسم کی صورتحال ہوگی، پھر اس کو آپ سیٹل کریں گے۔ آپ کے پارٹ کے اوپر بہت زیادہ صبر اور بہت ہی زیادہ ہمت اور استطاعت اور محنت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ شاید یہ سب سچویشن اس وجہ سے بھی خراب ہوئی کہ یا تو آپ میں شیئرنگ کی ایبلٹی نہیں تھی، یا یہ کہ جو پرسن آپ سے علیحدہ ہو رہا ہے اس کے اندر شیئرنگ کی ایبلٹی نہیں تھی۔ ایک اور بھی یہاں پہ بات جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک پرسن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہے، اس طرح سے کہ جیسے آپ کو فیئر ہوتا ہے کھو دینے کا، یا آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے کم ملے گا، یا آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ تو جن لوگوں کو اس قسم کے خوف ہوتے ہیں، اس قسم کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، وہ ان کے ذہن میں عجیب عجیب باتیں آتی رہتی ہیں، اور وہ چیزوں کو مل جل کے چلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان سب معاملات کی خرابی کے پیچھے پیسوں کی کمی کا معاملہ ہو، تو اس کی بھی یہی ریزن نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جو آپ کا پرسن ہے جو کہ آپ کو چھوڑ کے جاتا، آپ تو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں لیکن آپ کا پرسن چھوڑ کے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان میں اتنی صبر برداشت نہیں ہے جتنے جو حالات کی ضرورت ہے، یا وہ شیئرنگ کے قائل نہیں ہیں، بانٹ کے کھانے کے قائل نہیں ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ہمیشہ دھوکا ہوگا۔ اب یہ والی بات جو ہے کہ اینڈنگ ہے، اور اینڈنگ کے بعد بھی پھر ایک آپ کی زندگی میں ایک ٹرانزیشنل فیز نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہرگز جنوری کے اینڈ پہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، یہ کم از کم معاملات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہوتے یہ کم از کم آپ کو اپریل سے لے کے اور جون تک کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوششیں کرتے رہیں، اور چیزیں پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے خاتمے کی طرف بڑھتی رہیں، کیونکہ ایک دم سے کچھ بھی ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ جب آپ نے کافی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ میں نے چیزیں جو ہیں وہ اتنے آرام سے نہیں جانے دینی۔ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ تعلق ختم ہونے سے میرے ایسٹس میں کمی آ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ دینا پڑے، اگر یہ کاروباری معاملہ بھی ہے اور پارٹنرز جو ہیں وہ سپلٹ ہو رہے ہیں تو بظاہری بات ہے بزنس سے پیسہ جائے گا، آپ کو اس کی بھی فکر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ بھی آپ کو مجبور کر رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مزید کام ڈاؤن کریں، اور چیزوں کو مزید لنگر آن کرتے ہوئے چیزوں کو آگے چلانے کی کوشش کریں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس سال کے فرسٹ ہاف سے معاملات جو ہیں اس سال کے فرسٹ ہاف میں یہ معاملات جو ہیں فائنلی کسی نہ کسی اینڈ پر پہنچ جائیں گے۔ یہ تھی جو ریڈنگ جو ایریز لوگوں کے لیے تھی۔ آئی ہوپ یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ نہ کرے، کیونکہ بہرحال کافی یہاں پہ مشکل صورتحال نظر آ رہی ہے، اور ایسی مشکل صورتحال نظر آ رہی ہے جو کہ نروز کے اوپر بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ بلٹ اپ کیے ہوئے ہے۔
آئی ہوپ آپ کے لیے سب کچھ اچھا رہے. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. جب تک نیکسٹ ریڈنگ تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں آپ سے پھر ملوں گی. خدا حافظ.